سورہ النحل آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑ لانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی رومی غلام سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی۔ اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک
آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے، اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر سازشیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔